اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان سے بستی والوں کا حال مثال کے طور پر بیان کر. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس رسول آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا. فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے ان کو جھٹلایا. فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے تیسرے سے مدد کی. وَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، پھر انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. قالوا، انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم کچھ اور نہیں مگر ہماری طرح انسان ہو. وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری تم پر کچھ بھی. ان انتم الا تکذبون، مگر جھوٹ بول رہے ہو تم. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے کھل کھلا کر بات پہنچا دینا ہے. قالوا، انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہم نے تمہیں منحوس سمجھا ہے. لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آؤ گے. لنرجمنکم، ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے. ولا یمسنکم منا، اور تمہیں ہماری ہاتھ سے ضرور عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے گا. قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. ان ذکرتم، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے. بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے بڑھنے والے ہو. سورہ یاسین کی ان آیات میں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ جن کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، جن کی طرف آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، ذرا ان کو بھی ایک مثال کے طور پر ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس میں کوئی تفصیلات بیان نہیں کی کہ یہ دو کون تھے، بستی کون سی تھی، اور بھیجا کس نے تھا. یہاں پر جو تاریخی روایات مختلف مفسرین نے بیان کی ہیں، یہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انطاکیہ کی طرف دو لوگوں کو بھیجا کہ ان کو تم اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کے دین کی دعوت دو. جب یہ وہاں پر گئے اس بستی میں جس کا نام انطاکیہ تاریخی روایات میں بیان کیا گیا ہے، انہوں نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام جو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی تھی ان تک پہنچایا. تو پھر جو انہوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، جو آپس میں گفت و شنید ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ بس اشارتاً بیان کر رہے ہیں. اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر میں اللہ نے جو بیان فرمایا نا کہ نحوست، تو یہ بتانا مقصود ہے کہ نحوست افراد کی وجہ سے نہیں ہوتی، اعمال کی وجہ سے ہوتی. اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو ان اعمال کی وجہ سے ہم پر برے حالات آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آگے جا کے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان سے بستی والوں کا حال مثال کے طور پہ بیان کر. یہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما رہے ہیں، ذرا ان کو بتائیے کہ وہ بستی والوں کا کیا واقعہ تھا. اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس رسول آئے. تو اب اس میں کیا وہ رسول تھے یا قاصد تھے؟ بہرحال دو مختلف باتیں ہیں. بعضوں نے کہا اللہ کے پیغمبر تھے، بعضوں نے کہا کہ نہیں وہ پیغمبروں کے بھیجے ہوئے قاصد تھے. بہرحال جو بات بھی ہے، پیغام وہ اللہ کا ہی لے کے آئے، اللہ کی وحدانیت کا ہی لے کے آئے.
جو پیغمبروں کا، رسولوں کا، مبلغین کا، واعظین کا جو عقیدہ توحید پہ کاربند ہے، ان کی جو ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے وہی انہوں نے کی۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا، وہ دو جو بھیجے گئے ایک بستی کی طرف کہ جناب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں۔ بستی والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ اس علاقے کا جو بادشاہ تھا، اس علاقے کا جو بڑا تھا، اس نے سمیت ان تمام لوگوں کے ان کو جھٹلایا، حتیٰ کہ ان دونوں کو قید بھی کر لیا اور بطور سزا ان پر کوڑے بھی برسائے۔ جب یہ دو گرفتار ہو گئے، فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے تیسرے سے ان کی مدد کی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلے دو کا نام صادق اور مصدوق تھا، اور تیسرا جو بعد میں بیچا گیا اس کا نام شمعول تھا۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانے۔ اب فقالوا انا الیکم مرسلون، پھر انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا، آگے سے وہ جواب کیا دیتے ہیں قوم والے؟ جب ان کو کہا گیا جی ہم تمہاری طرف اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم کچھ اور نہیں، تم تو ہماری طرف ہی، ہماری طرح ہی انسان ہو۔ یہ بالکل اب اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا؟ جیسے نبی علیہ السلام جب اہل مکہ کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے تھے اور اپنی رسالت کی طرف بلاتے تھے، تو ان کا بھی اسی طرح کا رویہ ہوتا تھا۔ وہ بھی کہتے تھے آپ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، تو پھر ہم کیوں آپ کو مانیں؟ تو وہاں پر بھی انہوں نے ایسا وتیرہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، اللہ بتانا چاہ رہے آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہی اس طرح کا اعتراض کیا کہ آپ کی مثال، آپ تو ہمارے لیے ایک انسان ہی ہیں، بات آپ کی، ہم تو ہماری طرح ہیں، ہم آپ کی بات کیسے مان لیں؟ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی کوئی ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ ہم آپ کو مانیں کہ آپ بھیجے ہوئے ہیں، کوئی رحمان کی طرف سے واضح اشارہ ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو مانیں۔ تو ان انتم الا تکذبون، ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ بالکل وہی وتیرہ اللہ تعالیٰ بیان کرے جو اہل مکہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنایا تھا۔ ایک تو آپ کو کہا آپ تو ہماری طرح ہی ہیں، اگر اللہ بھیجتا کسی اور کو بھیجتا، اور دوسری بات گئی اگر ہم جب تک آسمان سے کوئی چیز واضح طور پہ نازل نہیں ہوگی ہم آپ کو کیسے اللہ کا رسول مان لیں گے؟ تو ان آیات میں جو اب تک دو بیان ہوئی ہیں، ان میں یہی بتایا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، اس طرح کے بونڈے اعتراضات پہلے بھی ہوئے ہیں اور آپ پر بھی ہو رہے ہیں، آپ تسلی رکھیے۔ قالوا، انہوں نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، ہمارا رب بھی جانتا ہے کہ ہم آپ کی طرف بھیجے ہوئے ہیں، ہم اللہ کا پیغام آپ کی طرف لے کے آئے ہیں، لہٰذا یہ رب کا اور ہمارا معاملہ ہے، اور ہمارا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے ذمے آپ تک کھل کھلا کے بات کو پہنچا دینا ہے۔ اب پھر یہی بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پیغمبروں کا، رسولوں کا، مبلغین کا، واعظین کا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، نتیجہ ان کے ذمے نہیں ہے۔ ہم جب نتائج کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کہ ہم نے کوئی نتیجہ یہاں سے نکال کے ہی لے کے جانا ہے، اور جب نتیجہ نہیں نکلتا تو ہم کس کا شکار ہو جاتے ہیں؟ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہیں پہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسانوں کا جن کی اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، چاہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں یا مبلغ ہیں، ان کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب ہدایت کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی، یہ اللہ نے فیصلہ اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے، اور ان کو اپنی محنت کا یقیناً اجر ملے گا، چاہے ان کی بات کوئی مانے یا نہ مانے۔ قالوا، اچھا پھر کیا ہوا؟ جب یہ سارے ان کے پاس آئے تھے نا، اسی دوران اس بستی پر قحط آ گیا، تنگ دستی آ گئی، تنگ حالی آ گئی۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے،
جو کچھ بھی ہو رہا ہے تمہاری وجہ، آج ہم مشکل میں ہیں تمہاری نحوست کی وجہ سے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا ہم نے تمہیں منحوس سمجھا ہے، تم آئے ہو تو ہمارے اوپر حالات کی تنگی آئی ہے، ہم پر سختی آئی ہے، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولایمسنکم منا عذاب علیم، اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کریں گے، یہ تمہیں پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے، اور ہم تمہیں ضرور دردناک عذاب تمہیں پہنچے گا، یعنی تم ضرور مصیبت میں، مشقت میں، تکلیف میں آؤ گے اگر تم باز نہ آئے۔ تو یہاں پر لفظ یہ جو تطیرنا آیا ہے، یہ مطلب یہ اہل عرب جو تھے نبی علیہ السلام کے زمانے اس سے پہلے پرندوں سے فال پکڑتے تھے۔ ایک طریقہ کار کیا تھا کہ وہ پرندہ بٹھاتے اور پھر اس کو اڑاتے، اگر وہ پرندہ دائیں طرف اٹھ جاتا تو کہتے اب ہم جو بھی کام کریں گے اس میں خیر ہے، اگر الٹی طرف اٹھ جاتا کہتے یہ کام نہیں کرنا، اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں کالی بلی آگے سے گزر جائے اون خیر نہیں ہونی، یہ ساری توہمات ہیں، فیصلے اللہ کرتے ہیں، تقدیر اللہ نے لکھی ہے، ہم اچھے محنت سے اسباب اختیار کریں گے تو یقیناً اس پہ کامیابی ملے گی۔ یہ بلیوں کے گزرنے سے، بلیوں کے بولنے سے اور کوے اور الو کے آنے سے ہمارے حالات پہ انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمیں کس پہ عقیدہ رکھنا ہے؟ توکلت علی اللہ، ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم لا خیر الا خیر، اے اللہ نہیں ہے خیر مگر تیری طرف سے، ساری خیریں تیری طرف سے ہیں، اور اگر کوئی برائی آنی ہے تو تیری طرف سے آنی ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمارے کاموں میں مدد فرمائیں گے۔ اگر ہمارا عقیدہ شکوک و شبہات والا ہوگا تو وہ یقین جانے کہ وہ کام بھی ویسے ہوتے جاتے ہیں۔ اگر ہمارا ادھر ادھر ڈگمگانے والا عقیدہ ہو جائے نا، غلط نظریہ ہو جائے تو پھر وہ حالات اسی طرح نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہو، اللہ پر مضبوط توکل ہو اور اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہو تو پھر فیصلے بھی اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے قاصدوں نے، پیغمبروں نے کیا کہا؟ قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہارے نحوست تمہارے عملوں کی وجہ سے ہے، تمہاری بد عقیدگی کی وجہ سے ہے۔ یہ وہی بات سمجھائی نا، اگر ہم اللہ پر اعتماد، بھروسہ، توکل کریں گے تو ہمارے کام سیدھے رہیں گے، اور اگر ہم ادھر ادھر جھانکیں گے تو پھر ہمارے کام بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو یہی بتائے گا تمہارا عقیدہ درست نہیں تھا، اس لیے تم پر نحوست بھی تمہارے عقیدے کی بدولت ہوئی۔ آئن ذکرتم، اگر تمہیں نصیحت کی جائے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم کیا ہو؟ قوم حد سے بڑھنے والی ہو۔ انہوں نے پوری کوشش کی مگر انہوں نے الٹا، ان کی بات ماننے کے الٹا ان پہ ہی الزامات کی بچھاڑ کر دی۔ تو ہمیں اس